अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेजबान रहमान अजहर। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। अमेरिका भारतीय प्रोपेगेंडे का शिकार, जमात उद दावा और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान पर दबाव। अमेरिका ने कश्मीर पर सॉलिसी के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, भारतीय मीडिया का दावा। कोई बहाना न चल सका, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। वाशिंगटन में वजीर आजम नवाज शरीफ और सदर ओबामा के दरमियान मुलाकात में कई अमूर पर बात हुई। सदर ओबामा ने नवाज शरीफ से जमात उद दावा के अमीर प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। नवाज शरीफ ने सदर ओबामा को क्या यकीन दहानी कराई और क्या हुकूमत जमात उद दावा और हाफिज सईद के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का इरादा रखती है? क्या हाफिज सईद या किसी दूसरे रहनुमा को अमेरिका के हवाले किया जा सकता है, जबकि सब जानते हैं कि जमात उद दावा पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों में फलाही कामों में मसरूफ है। इस सारी सूरत हाल और इल्जामात पर हाफिज सईद का मौक़िफ़ क्या है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जमात उद दावा के अमीर प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद। हाफिज सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमेरिका के बहुत सारे इल्जामात हैं, क्या मामला है? क्यों अमेरिका आपके पीछे पड़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। भाई, मसला ये है कि जमात उद दावा एक फलाही तंजीम है, तालीम में काम कर रही है, पाकिस्तान के लोगों के शऊर को बेदार करने के लिए काम कर रही है। जमात उद दावा एक सियासी काम कर रही है। तो हमने चूँकि पिछले 3 सालों में ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में एक भरपूर तहरीक उठाई, दिफाए पाकिस्तान कौंसल को मुनज़्ज़म किया, उसमें जमातों को जमा किया और पूरे मुल्क के अंदर एक तहरीक बर्पा की। मैं समझता हूँ कि अमेरिका को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और ख़ास तौर पर इंडिया जिस तरीके से उसके कान भरता रहा और अपने लॉबी के ज़रिए वहाँ जो काम करता रहा, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो दबाव आ रहा है वो ये है। हालात तो कुछ और हैं। मसला तो नवाज शरीफ साहब ड्रोन अटैक्स का लेके गए कि जी पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, ड्रोन अटैक्स के जवाब में खुदकुश हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान तखरीब कारी और दहशत गर्दी का बिल्कुल यानी शिकार हो रहा है, हज़ारों लोग इसका लुक़मा अजल बन चुके हैं, कारोबार तबाह हो चुके हैं, पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश हो चुका है। ये वो बुनियादी मसले थे जो नवाज शरीफ साहब लेके गए और जैसे कि मालूमात मिली हैं कि उन्होंने ये मसले उठाए भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मसले चूँकि हकीकत पर मबनी थे और अमेरिका के पास इनका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी तखरीबकारी हो रही है वो सब अफ़गानिस्तान से हो रही है और अफ़गानिस्तान में इस वक्त अमरीकी फोर्सेस बैठी हैं और सारी पॉलिसी कंट्रोल जो है वो अमेरिका और उनकी फोर्सेस कर रही हैं। तो हकीकत है कि ड्रोन अटैक्स हों या ड्रोन अटैक्स के जवाब में खुद को हमले हों, जो सारे मसाइल हैं इनका ताल्लुक तो हुकूमत पाकिस्तान से है। जमात उद दावा के साथ आखिर क्या मामला है कि अमेरिका ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बात की जमात उद दावा के हवाले से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से? देखिए भाई, बात यह है, मैंने तो पहले तो बात ये की है कि ड्रोन अटैक्स के हवाले से हमने मुल्क भर में एक तहरीक मुनज़्ज़म की और दूसरा मसला जमात उद दावा ने जो उठाया और जिस पर अवामी शऊर को बेदार किया वो कश्मीर का मसला है। आप जानते हैं कि इससे पहले कश्मीर को पीछे फेंक दिया गया था और बल्कि कश्मीर को भी दहशत गर्दी करार देकर कश्मीर की तहरीक को इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। जमात उद दावा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के हवाले से इस वक्त भरपूर किरदार अदा कर रही है। हम दोबारा से इस मसले को ज़िंदा करने के लिए और पाकिस्तान को कश्मीर की नुमाइंदगी करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को इस काम के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तहरीक बर्पा की है। इंडिया को इस बात की शदीद तकलीफ़ है, गालिबन अमेरिका को इंडिया की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है और वो पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए, इंडिया को खुश करने के लिए जमात उद दावा को यानी सामने रख कर इसको निशाना बना रहे हैं। हकीकत में देखिए, वो कहते हैं ये जमहूरियत जमहूरियत,
क्या عوام کا شعور بیدار کرنا، رائے عامہ ہموار کرنا، جو اسٹریٹجک ہمارے مسئلے ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہے، ڈرون اٹیکس کا مسئلہ ہے، خودکش حملوں کا مسئلہ ہے، اور افغانستان کے اندر امریکہ نے انڈیا کو جو رول دے کر پاکستان کے لیے تخریب کاری اور خاص طور پر بلوچستان کے لیے جو مسائل کھڑے کیے، جماعت الدعویٰ نے اس کے اوپر کام کیا ہے، لوگوں کو دعوت دی ہے، کیا یہ جمہوریت کے خلاف ہے؟ کیا یہ بین الاقوامی ضابطوں اور اصولوں کے خلاف ہے؟ کیا اس کو دنیا میں کوئی شخص دہشت گردی کہتا ہے؟ میں نے چیلنج کیا، آج میں پھر کر رہا ہوں کہ اگر اوباما میں ہمت ہے، امریکی وزارت خارجہ جو ہے اس میں کوئی رول پلے کرنا چاہتی ہے اور عدل و انصاف کی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ بین الاقوامی سطح پر ایک عدالت بنائیں، غیر جانبدارانہ عدالت بنائیں، جماعت الدعویٰ کے کردار کو اس کے اندر پیش کریں، وہ ثابت کریں کہ ہماری طرف سے کوئی دہشت گردی ہوئی ہو تو انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ انڈیا تو 5 سالوں میں ثابت نہیں کر سکا، اور مگر وہ کہتے ہیں کہ جو سرحد پار دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، دہشت گردوں سے جو ثبوت اور شواہد ملے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت الدعویٰ یا اس کی جو ذیلی تنظیمیں ہیں وہ ملوث ہو سکتی ہیں۔ بھائی جان، ہم اس کو بھی چیلنج کرتے ہیں۔ میں آپ کو دلیل کے طور پہ یہ بات پیش کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے دورے کو ناکام کرنے کے لیے پچھلے 2 ہفتے انڈیا نے کنٹرول لائن کے اوپر بہت بڑا ڈرامہ چلایا۔ کرن سیکٹر کے اندر یہ کہا کہ یہاں دراندازی ہو رہی ہے اور ہماری جماعت کو اس کے اندر متون کرنے کی اور اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اور ساری دنیا کے میڈیا کے اندر چلایا۔ ہم نے اس پر چیلنج کیا کہ انڈیا ثابت کرے کہ کوئی شخص اس میں گیا ہو یا جماعت الدعویٰ کا اس میں کوئی تعلق ہو، یا میرا کوئی شندے آ کے کہہ رہا ہے، ان کا وزیر دفاع بول رہا ہے کہ حافظ سعید کنٹرول لائن پہ آیا ہے۔ میں نے ان کو چیلنج کیا کہ 1 سال میں، 2 سال میں، 5 سال میں ایک دفعہ ثابت کر دو میری وہاں موجودگی، کنٹرول لائن پہ جانا یا جماعت الدعویٰ کی کوئی ایکٹیویٹی، تو آپ عدالت میں لے کے آئیں، شواہد پیش کریں، صرف پروپیگنڈے کو شواہد بنا لینا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو جن الزامات کا، جن شواہد کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ سب کہاں سے آتے ہیں؟ خود ساختہ ہیں یا واقعی ان میں کوئی حقیقت ہو سکتی ہے؟ یہ سب کچھ کہاں سے، پھر یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کیا اور میں کوئی پرانی باتیں نہیں کر رہا، میں 2 ہفتوں کی دلیل دے رہا ہوں کہ انہوں نے، چونکہ نواز شریف صاحب نے دورہ کرنا تھا، یہ ظالم وہاں بیٹھ کر بھی لابنگ کر کے اس دورے کو ناکام کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ کنٹرول لائن کے اوپر انہوں نے جناب یہ سلسلہ کھڑا کر دیا اور الزام پاکستان پر دے دیا، الزام ہماری جماعت پر دے دیا۔ ہم نے ثابت کیا اور کر رہے ہیں کہ نہ کوئی گیا، نہ کوئی انفلٹریشن ہوئی، نہ وہاں کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے اور اپنے چند صحافیوں کو لے جا کر اور گولیاں چلا کر اور جناب دھماکے کر کے یہ کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے اس پہ چیلنج کیا انڈیا کو۔ جی، یہ ایک دلیل ہے۔ جی بتائیے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی ہی باتیں، ہمیشہ یہ اس طرح کے ڈرامے کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا اعتراض جو اٹھایا جاتا ہے حافظ سعید صاحب، سب سے بڑا اعتراض اٹھایا جاتا ہے کشمیر کے حوالے سے، بھارت کے الزامات آتے ہیں کہ جماعت الدعویٰ دہشت گردی کو سپانسر کرتا ہے۔ کشمیر کے حوالے سے آج بتائیے کہ آپ کی جماعت کی کوششیں کیا ہے، کیا کر رہی ہے اور وہ کیا نہیں کر رہی؟ بھائی جان، جماعت الدعویٰ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے اندر یعنی جماعتوں کو اکٹھا کر کے اس مسئلے کو اٹھا رہی ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو بھولنا نہیں چاہیے، اس مسئلے کو ہی کور ایشو بنانا چاہیے، اس مسئلے پر ہی سب سے پہلے گفتگو ہونی چاہیے، اس مسئلے کا ہی سب سے پہلے حل ہونا چاہیے۔ تجارت یا موسٹ فیورڈ نیشن انڈیا کو قرار دے کے یہ سارے معاملات، تعلقات بعد میں، سب سے پہلے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ سیاسی طور پر جماعت الدعویٰ پاکستان کے اندر یہ کام کر رہی ہے۔ رہ گئی یہ بات، دیکھیے میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے وقت دیں ذرا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارا موقف اس سلسلے میں یہ ہے، اور میں ساری دنیا کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کشمیری اپنی تحریک آزادی خود برپا کر رہے ہیں، وہ خود قربانیاں دے رہے ہیں، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں، چاہے وہ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، یا کشمیر کے وہ لوگ جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ گجرانوالہ میں ہیں، چاہے وہ لاہور میں ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں
کہ اس وقت لاہور، گجرانوالہ، کراچی اور پاکستان کے ہر جگہ پر کشمیری بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. جب بھی کشمیر میں الیکشن ہوتا ہے، پاکستان کے اندر سیٹیں ہوتی ہیں، لاہور کی سیٹ پر الیکشن ہوتا ہے، کشمیری اس میں ووٹ دیتے ہیں، گجرانوالہ میں کشمیری ووٹ دیتے ہیں. میرا یہ موقف ہے کہ ہر کشمیری کو اپنے کشمیر کی آزادی کے لیے، وہاں انڈیا کی فورسز کو باہر نکالنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرنا ان کا حق ہے. اور کشمیریوں کا حق ملنا چاہیے. حافظ سعید صاحب، آپ سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. پروگرام ٹاپ سٹوری میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. کیا جماعت الدعوہ پر امریکہ کا بڑھتا ہوا دباؤ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مزید خراب کر سکتا ہے، آڑے آ سکتا ہے؟ اس پر حافظ سعید سے ہماری بات ہوگی اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. امریکہ جماعت الدعوہ کو لے کر پاکستان پر کیا مزید دباؤ بڑھا سکتا ہے، اس پر بات ہو رہی ہے. امیر جماعت الدعوہ حافظ محمد سعید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. حافظ سعید صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ پھر سے جاری رکھتے ہیں. جو دباؤ آ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے امریکہ کا جو دباؤ ہے وہ بھارت کے کہنے پر ہے؟ بھارت کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. سارا مسئلہ انڈیا کا ہے. انڈیا یہ لابنگ کر رہا ہے. انڈیا نواز شریف کے دورے کو ناکام کرنے کے لیے اس نے بڑا کام کیا ہے وہاں، اور ہر جگہ کے اوپر وہ پیچھے بھی آگے بھی یہ سارا کام انڈیا کا ہے. افسوسناک بات ہے کہ جب کشمیر کی بات ہوتی ہے تو امریکہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ انڈیا امریکی مداخلت کو یا ثالثی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے ہم کشمیر پر کوئی بات نہیں کرتے. وہ اس موقع پر تو یہ بات کہی جاتی ہے. اور جب انڈیا یعنی بمبئی اٹیکس کی کبھی بات کرتا ہے، کبھی کرنٹ سیکٹر کے دھوکے دیتا ہے، اور کبھی کنٹرول لائن کے اوپر تشویش خود کھڑی کرتا ہے، فائرنگ کرتا ہے، تو جناب اس کو شور مچانے کے لیے امریکہ کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے. یہ کیا دوگلی پالیسیاں اور بالکل دوہرے معیار کہ جو حق اور انصاف کی بات ہے وہاں دیکھیے نا پاکستان کا موقف کتنا شاندار اور جاندار ہے. پاکستان یہ کہتا ہے کہ بھئی کشمیر پر سلامتی کونسل نے جو قراردادیں منظور کی ہیں اس کے مطابق کشمیریوں کو حق دو، کشمیری اپنا فیصلہ کریں، انڈیا کو مجبور کیا جائے. بڑے جینوئن سی بات ہے. اور دیکھیے آج امریکہ جو اس قرارداد کو منظور کرنے میں اس کا پورا تعلق ہے، آج وہ ان قراردادوں سے منحرف ہوا بیٹھا ہے. اور جناب انڈیا کا پروپیگنڈا، سچی بات یہ ہے کہ اوباما نے منموہن کی زبان بولی ہے. جو منموہن اس کو کہہ کے آیا، بالکل نہ اس نے تحقیق کی، نہ اس کے پاس کوئی بنیاد ہے. ثالثی کے لیے یہ تیار نہیں، مسئلہ حل کرنے کے لیے کشمیر کا یہ تیار نہیں، اور جناب کنٹرول لائن پر تشویش اور جھوٹی فراڈ ڈرامے بنا کے کرتے ہیں. تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کشمیر کے معاملے پر اب آنے والے دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دن، آنے والے مہینے، سال بہت اہم ہے کشمیر کے معاملے کو لے کر؟ کشمیر کے معاملے پر کیا ہونے والا ہے ایسے میں جبکہ بھارت یہ مسئلہ حل کرنے میں سنجیدہ نظر نہیں آتا؟ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے انڈیا خوف زدہ ہے اس بات سے کہ کشمیر کا مسئلہ بہرحال اس کو حل کرنا پڑے گا. آج بھائی جان یہ دور نہیں ہے کہ ایک ملک غاصبانہ قبضہ کر کے دوسرے علاقوں کو فوجی قبضے کے ذریعے اپنے زیر اثر رکھے. یہ دور ختم ہو چکا ہے. لوگ اپنے قدموں پر کھڑے ہو رہے ہیں. آزادیاں دنیا میں اس وقت مل رہی ہیں. عوامی قوتیں اس وقت کھڑی ہو رہی ہیں. اگر افغانستان میں امریکہ نہیں رک سکا اپنی ساری قوتوں، ساری ٹیکنالوجی اور نیٹو فورسز سمیت، تو انڈیا سمجھتا ہے اس بات کو کہ مجھے بھی کشمیر سے نکلنا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ الزام تراشی، دہشت گردی کے تانے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی جماعتوں کے خلاف، یہ اس نے نا جی ایک طریقہ کار، ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ اختیار کر رکھی ہے. تو اصل مسئلہ جو ہے نا جی وہ یہ ہے، وہ خوف زدہ ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں، کشمیری اپنی تحریک کو دو سطح پر لے کر چل رہے ہیں. ایک تو سیاسی طور پر کشمیر کی تحریک میرے خیال میں اس وقت پہلے کی نسبت کہیں زیادہ مضبوط ہے، اور انڈیا یہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ اس تحریک کو کچل دے گا، وہ نہیں کچل سکا.
کشمیر کی تحریک موجود ہے، وہ چل رہی ہے، سیاسی طور پر بہت مضبوط ہے، اور اس کے ساتھ عسکری طور پر بھی وہ جد و جہد کر رہے ہیں، ان کا حق ہے، کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی قربانیوں کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی ہے۔ کشمیری کبھی انڈیا کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہرگز نہیں رہیں گے، انہوں نے آزاد ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ خوف ہے انڈیا کو، اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر کشمیر ہم سے نکل گیا تو بہت سارے علاقے ہمارے ہاتھوں سے نکلیں گے، تو یہ مصیبت اس کو پڑی ہوئی ہے، اور اپنا گھر کا مسئلہ حل نہیں کرتے۔ ایک جانب بھارت آپ کے خلاف ہے، دوسری جانب امریکہ بھی اس کے کہنے پر پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ امریکہ اس سے پہلے بھی پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی دیکھا ہم نے کہ کرتا آیا ہے، ڈرون حملوں کے ذریعے اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ اگر ایسی کوئی کوشش کی جاتی ہے بھارت کی جانب سے یا امریکہ کی جانب سے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، الحمدللہ جماعت الدعویٰ پاکستان کے اندر قانون اور انصاف اور عدالت کا رستہ ہمیشہ اختیار کرتی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے جی کہ امریکی وزارت خارجہ نے نواز شریف سے کہا کہ جماعت الدعویٰ کے بارے میں بین الاقوامی پابندیوں کا احترام کیجیے۔ جناب، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ریکارڈ ہے کہ جب سلامتی کونسل کی طرف سے انڈیا کے لابنگ کے وقت کے ذریعے یہ پابندیاں ہم پر لگیں، اس کے فوراً بعد مجھے گرفتار کر لیا گیا، ہماری جماعت کے دفاتر بند کر دیے گئے، میرے بہت سارے ساتھی جماعت کے گرفتار کر لیے گئے، اور انڈیا نے بمبئی اٹیکس کے ثبوت پاکستان کے حوالے کیے۔ 6 مہینے کیس لاہور ہائی کورٹ کے اندر چلا، لاہور ہائی کورٹ کے اندر فل بینچ بنا، فل بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ جتنے ثبوت انڈیا نے جماعت الدعویٰ کے خلاف یا حافظ سعید کے خلاف یا اس کی جماعت کے کسی شخص کے خلاف پیش کیے ہیں، سب جھوٹ پر مبنی ہیں، محض میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، قانونی طور پر یہ شواہد نہیں ہیں۔ اس فیصلے کے ساتھ مجھے رہا کیا گیا، میری جماعت کو سرخرو کیا گیا۔ پھر جناب پچھلی حکومت کے وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے انڈیا کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کو مطمئن رکھنے کے لیے ہمارے خلاف کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کر دیا، ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، پھر وہاں سپریم کورٹ میں فل بینچ بنا، سپریم کورٹ نے بھی جماعت الدعویٰ کے حق میں چاہے فیصلہ امریکہ دیا۔ کچھ کہے، بھارت کچھ کہے، آپ کی جماعت فلاحی کام اور کشمیر کو لے کر اپنا مشن جاری رکھے گی؟ انشاءاللہ دیکھیے، اگر کوئی پابندی آتی ہے تو ہم عدالتوں میں فیس کریں گے۔ میں چیلنج کرتا ہوں اوباما کو کہ اگر اس کے پاس کوئی نیا ثبوت آ گیا ہے تو وہ عدالت میں پیش کرے، انشاءاللہ ہم عدالت میں جواب دیں گے، فیس کریں گے۔ لیکن میں دعوت دیتا ہوں اوباما کو بھی اور سب کو کہ اگر تم ہماری عدالتوں کو، پاکستان کی سوورنٹی کو قبول کرتے ہو تو بالکل ہمیں بھی احترام ہے، لیکن اگر تم کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو ہم بھی تمہارے پروپیگنڈے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حافظ محمد سعید صاحب بہت شکریہ، امیر جماعت الدعویٰ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا امریکہ جماعت الدعویٰ کو لے کر پاکستان پر مزید دباؤ بڑھا سکتا ہے؟ کیا پاکستان کے انکار پر وہ اسامہ بن لادن کی طرح حدیں بھی پار کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان اس دباؤ کے آگے جھک جائے گا یا حکومت اپنے موقف پر ڈٹی رہے گی؟ یہ بڑے ہی خطرناک سوال ہے، اور ان ممکنات کے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر دورس اثرات مرتب ہوں گے۔ پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد بات ہوگی کیا امریکہ نے پاکستان کو صاف صاف بتا دیا کہ کشمیر کے معاملے پر وہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا؟ ایسا کہنا ہے بھارتی میڈیا کا۔ اس پر معروف دانشور اوریہ مقبول جان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ایک طرف تو بھارتی توپوں نے پاکستان کا رخ کر لیا، دوسری جانب بھارتی میڈیا نے بھی پاکستان اور وزیر اعظم نواز شریف کے دورے کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر اوباما نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی سے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ امریکہ نے ڈرون حملے پر بھی اپنی پالیسی نہیں بدلی، الٹا پاکستان پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے۔ انہی معاملات پر ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں معروف دانشور اوریہ مقبول جان۔ اور یہ سب جو وزیر اعظم کا دورہ ہے، اس کو لے کر پاکستانی میڈیا نے بھی بہت کچھ کہا، لیکن بھارتی میڈیا بھی بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ دورہ کسی بھی طرح سے ہمارے لیے فائدہ مند تھا؟ دیکھیں، فائدہ مند تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ ایک گفتگو ہوئی ہے، آپ میڈیا کے لیے فائدہ مند ہے۔
तस्वीरें भी चल रही हैं, मीडिया के हुकूमत लोग के भी लिए? गए हैं। नहीं, हुकूमत के लिए हर तौर किसी तौर पर भी इसको फायदा मंद नहीं है। जो मामलात थे, ड्रोन हमलों का मामला, आफिया सिद्दीकी का मामला, कश्मीर का मामला, देखिए, आप जब किसी बंदे को हेजेमोनिक सूरत हाल में, दुनिया के अंदर बायलैटरल रिलेशनशिप होते हैं, कमजोर से कमजोर मुल्क भी हो तो बायलैटरल लेवल पे गुफ्तगू करता है। ये था बॉस सबऑर्डिनेट का आपस में मामला। बॉस सबऑर्डिनेट मामले में यही होता है जो हुआ है हमारे साथ, कि उसने कहा कि जी ड्रोन हमले, उसने कहा अपना घर ठीक करो, मेक योर हाउस इन ऑर्डर। ये मतलब ये हु आर दे टू टेल अस कि अपना घर तुम ठीक करो। आफिया सिद्दीकी, शकील आफरीदी, ड्रोन हमले हम आपको बचाने के लिए कर रहे हैं। आप कौन होते हैं? अगर आप ड्रोन हमले के बुनियाद को मान लें तो इसका मतलब यह है कि आप हर SHO को ये इख्तियार दे दें कि वो जाए और एक क्रिमिनल के घर के ऊपर जाके फायरिंग करे, बच्चे भी मार दे, क्रिमिनल को भी मार दे। बड़ा आसान है। बेहतरीन दुनिया के अंदर अमन कायम करने का इसका बेहतरीन नुस्खा ही कोई नहीं है। 60,000-7,500 SHO पूरे पाकिस्तान में आपके थाने में ला के 7,500 से को जाओ भाई निकल जाओ। वज़ीर आज़म बड़े पर उम्मीद से कहते थे कि अब बात हो गई है और वो तो तवक्कुआत लेकर वापस आ रहे हैं कि अब ये कम हो जाएंगे। नहीं, देखिए क्या तवक्कुआत है। पहली बात तो ये है कि आपका कोई जॉइंट कम्युनिके कोई इस किस्म का नहीं आया। स्टेटमेंट्स दोनों के अलग-अलग हैं और ठीक है, अव्वल तो ये दौरा इस वक्त होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मसला जरा यह है कि हम बुनियादी तौर पर हमने पाकिस्तान ने बैठ के ये समझ लिया है कि हमारी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान में उस वक्त एस्टेब्लिश होती है अगर अमेरिका हमें एंडोर्स करे। हम एंडोर्समेंट बोर्ड लगवाने गए। पर क्या वजह है इस एंडोर्समेंट की ख्वाहिश की? इस की ख्वाहिश है कि इस पूरे मुल्क के अंदर ये तस्वर कर लिया गया है कि इस मुल्क के अंदर हमने वो मामला हमारे अंदर आ गया हुआ है। हम वो शिर्क करते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला अपने बारे में कहता है, तो तुल मुल्क मन तशा व तंज़िल मुल्क मन तशा, जिसको चाहता हूँ मुल्क बादशाह देता हूँ, जिसको चाहता हूँ उससे बादशाह छीन लेता हूँ। हम कहते हैं मुल्क पे बादशाह अमेरिका देता है, अमेरिका छीन लेता है। हम कहते हैं अल्लाह कहता है मेरी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। हम कहते हैं अमेरिका की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। ये है मामला हमारा। हम तो बुनियादी तौर पर हैसियत कौम शिर्क करते हैं। ठीक। और कश्मीर के मामले पर एक मरतबा फिर से बार बार अमेरिका से ही दरखास्त दी जा रही, क्या अमेरिका वाहिद मुल्क है जो कश्मीर के हवाले से कोई भी किरदार अदा कर सकता है? पहली बात तो ये है कि तारीख के वो अंधे हैं जो समझते हैं कि किसी मुसलमान मुल्क को वेस्टर्न पावर्स आजादी दिलाएगी। ईस्ट तैमूर में उन्होंने इंटरवीन किया, आजादी दिलाई। ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस पहुंची, कहा ईसाई हैं, इंडोनेशिया के साथ उनकी बॉर्डर लगता है, इंडोनेशिया ने उन पर कब्जा किया, अलग कराएंगे। सदर्न सूडान, दारफोर का मामला उठाया, आजादी दिलवाई, वहां जाके खड़े होके आजादी दिलाई। रिजीम चेंज कहां होती है? सदाम के वहां जालिम आदमी है, लेकिन साबर और शतीला के मजलूमों को तो किसी ने आजादी नहीं दिलाई। 2 साल सीज रहा गजा का, मुकम्मल दुनिया की इतना बड़ा ह्यूज प्रिजन बन गया जब इजराइल ने गजा के इलाके को प्रिजन किया। इस ना मिस्र को बॉर्डर खोलने दिए ना किसी और को। सुरंगों में से निकल के उन्होंने सुरंगें खोदी हुई। ये कहा जाता है कि आप समझते हैं वो कश्मीर को आजादी दिलाएगा, मगर ये कहा जाता है कि ये सारे मसले भी मुस्लिम ममालिक में होते हैं और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि मैं आपको 2 मिसालें आपको ईस्ट तैमूर की दे दी, ठीक है। मैंने आपको तब मिसाल दे दी उसकी, अपना दारफोर की दे दी। मैंने आपको इस फलस्तीन की, इसराइल की मिसाल दे दी कि जुल्म इसराइल में हो रहा है, साबरा शतीला का जुल्म जो है। और पहली बात है कि बोस्निया वाला मसला भी तो हमारे सामने नहीं, बोस्निया में उस वक्त वो आए हैं कि जब बोस्नियन मुस्लिम्स जीतने लगे थे। मिलोसेविच ने खड़े होकर कहा था, ओके इट इज योर ऑप्शन वेदर यू वांट टू हैव अ कंट्री, मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट कंट्री राइट इन द हार्ट ऑफ यूरोप और नॉट। उस पर हुआ ये था, वो जीतने लगे थे, उन्होंने कहा नहीं, अगर इनको जीतने दिया गया तो फिर मसला हो जाएगा, ये प्योर मुस्लिम कंट्री आ जाएगा। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ईसाई भी आओ मिलाओ, सर्ब भी मिलाओ, फला भी मिलाओ, ताकि प्योर मुस्लिम। आपके कहने का मकसद है अमेरिका कश्मीर के मामले पर किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। अमेरिका को छोड़ें, दुनिया के किसी मुल्क में कश्मीर का वाले में बात की, जितनी अट्रॉसिटीज कश्मीर में हुई हैं। आप एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तर में गया 96 के अंदर, वाशिंगटन डीसी में। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अंदर आप अंदाजा करें, 2.25 सफ़े की रिपोर्ट कश्मीर के ऊपर, टोटल 2.25 सफ़े की, और उसके मुकाबले में बाकी सारे इतनी मोटी 1996 की बात है, जब भारतीय जारहियत भी अपने अरूज पे थी। मैं 96 की, तो मुझे चाइना के ऊपर इतनी मोटी रिपोर्ट बनी हुई, और उसका कल हम मुजाहरा कर रहे हैं चाइना के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर। मैंने कहा देखो,
मैं ताइवान के पैसे से मुजाहरे के अंदर शरीक नहीं हो सकता हूँ। एमनेस्टी का हाल वही में तमाम ह्यूमन राइट्स एसोसिएशंस का हाल देख लें आप। मुझे इजराइल के ऊपर कोई रिपोर्ट दिखाएं, कश्मीर के ऊपर रिपोर्ट दिखाएं रेगुलरली। अगर उन ममालिक में बात तो होती है, इजराइल के हवाले से भी हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं। अब जानना आप ज्यू के खिलाफ आप आज मैं जितनी मुझे आज़ादी यहाँ बहैसियत एक पाकिस्तानी के ज्यूज के खिलाफ गुफ्तगू करने की है, इतनी आज़ादी किसी को ना यूरोप के मुल्क के अंदर हासिल है और ना उसके अमेरिका के अंदर हासिल है। जिस वक्त एंटी सेमाइट फीलिंग हुई थी 4-5 ज्यूज की कब्रों पे कूड़ा फेंका था फ्रांस के अंदर, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था क्या अमेरिका वापस हॉलोकॉस्ट के यूरोप वापस हॉलोकॉस्ट के दौर में जाना चाहता है, हम उसको सबक सिखा देंगे। समझते क्या हो तुम लोग? और आपको पता है उसके बाद 3 साल लगे हैं एंटी सेमाइट कॉन्फ्रेंस कराने के ऊपर कि नहीं इनके साथ तल्लुकात बेहतर बनाओ, ये बहुत गलत हो रहा है। चले ज्यूज वाला मामला अलग, अक़वाम मुत्तहिदा कोई किरदार अदा कर सकता है कश्मीर के मामले पर? अक़वाम मुत्तहिदा डिबेटिंग सोसाइटी है। अक़वाम मुत्तहिदा इराक के बारे में जब करारदाद मंजूर नहीं हो रही थी तो अमेरिका बाहर निकल गया, हालांकि वह अमेरिका ने झूठ बोला, उसने खुद करेंगे। Who are you to dictate us? Who are you to dictate us? मगर करारदादें पास की हैं अक़वाम मुत्तहिदा ने। डिबेटिंग सोसाइटी में क्या होता है? यही होता है, आप बड़ी शानदार तकरीर करते हैं, तालियां बजती हैं, ये होता है, ये मलाला आ गई है, तालियां बज गई, चलेगी। और बहुत सारी करारदादें हैं इराक किस करारदाद पे आप मुझे बताइए? इराक के हवाले से जो करारदाद सवाए 48 की जो कंट्रीज की नाटो फोर्सेस की अफगानिस्तान के अंदर जाने के, आप मुझे बताएं कि किस करारदाद पे पर फोर्स अमल दरामद हुआ है? आपको पता है इजराइल के खिलाफ कितनी करारदादें पास हुई हैं? मोर देन 500 क्या है करारदाद पास हुई। वाह 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 वाह, रोल ऑफ लीग ऑफ नेशन से लेके ये वो बॉडी स्टूज है। 37% खर्चा जो है अक़वाम मुत्तहिदा का जापान उठाता है, और जापान का मसला यह है कि जापान का वोट नहीं है वहां पर, वो जो जिस कहते हैं वीटो का वोट। क्यों नहीं है? कि जापान के पास एटम बम नहीं है। उसको कहते हैं खबरदार खर्चा दो, एटम बम नहीं है, आराम से बैठे रहो। आम आदमियों की पाकिस्तान की तरह की लाइन में। मगर अब अगर अक़वाम मुत्तहिदा किरदार अदा नहीं कर सकता, अमेरिका किरदार अदा नहीं कर सकता या वो करना नहीं चाहता, फिर मसला कश्मीर का हल क्या है? मसला कश्मीर का हल खैर बहुत सख्त है, और मसला कश्मीर का हल वही है कि जो कौमों की आज़ादी के अंदर हल होता है, यू हैव टू फाइट योर इंडिपेंडेंस। मसला कश्मीर का हल टेबल पे नहीं होता। ये पता नहीं बहुत लोगों को बहुत अच्छा मतलब जंग है। आप मुझे बताइए कि दुनिया की तारीख के अंदर फाइट के बगैर आज़ादी कहाँ मिली है? दो ताकतें हैं, क्या आपस में से लड़ हम सकती नहीं हैं? कश्मीरी लड़ रहे हैं ना। क्या नेल्सन मंडेला ने बगैर जंग लड़े आज़ादी ले ली है? क्या अमेरिका के अंदर कालों ने बगैर जंग लड़े आज़ादी ले ली है? क्या दुनिया का कोई मुल्क बताए मुझे 5000 साल की तारीख है कि उसने किसी जालिम जाबर कुव्वत के साथ टेबल पे बैठ के आज़ादी ली? ठीक, और मकबूल साहब बहुत शुक्रिया। क्या कश्मीर का जो मामला है वो हल होगा? अमेरिका कश्मीर के मामले पर कोई किरदार अदा करे या ना करे, कश्मीर का मामला हल होना चाहिए। ये बात कश्मीरियों के हक में है तो एटमी ताकतों के दरमियान ये बात जंग की है, जनूबी एशिया में अमन की बात है। तरीका क्या होगा ये सोचना होगा पाकिस्तान को, भारत को, आलमी बरादरी को और अमेरिका को भी। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात होगी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है, बल्दियाती इंतखाबात अब होने वाले हैं। सियासी रहनुमाओं और सियासी जमातों की बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से क्या तैयारी है? एमकेएम के रहनुमा कंवर नवीद हमारे साथ होंगे इस ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर 3 सूबों पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है। बल्दियाती इंतखाबात से पहले उम्मीद थी कि एमकेएम और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। आज दुबई में मुलाकातें भी हुई, लेकिन इख्तलाफात दूर ना हो सके। बल्दियाती इंतखाबात किस निज़ाम के तहत होंगे और जमाती या गैर जमाती बुनियादों पर कराने पर भी इख्तलाफात मौजूद हैं। पंजाब और बलोचिस्तान हुकूमत गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात कराने की हामी है, जबकि सिंध हुकूमत जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात कराना चाहती है। गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात से इस बात का खदशा है कि बरादरीइज़्म को फरोग मिलेगा। जो जीतेगा उसे हुक्मरान जमात में शामिल करना आसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में 27 नवंबर और बलोचिस्तान और पंजाब में 7 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नए बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कानून साजी कर रही है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है एमकेएम के रहनुमा कंवर नवीद। कंवर नवीद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तासुर पाया जाता है कि जमहूरी हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात कराने से डरती हैं, ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है?
یہ تاثر نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے، کیونکہ بدقسمتی سے آج کی تاریخ تک جو بھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں وہ تمام ماشاءاللہ گورنمنٹس نے ہی کرائے ہیں، اور بدقسمتی سے اپنا پاکستان کی جو یہ 67 سال کی تاریخ ہے اس میں کوئی بھی انتخابات کسی جمہوری حکومت نے نہیں کرائے، اور اس لحاظ سے یہ پہلا موقع ہوگا کہ کوئی جمہوری حکومت کوئی لوکل باڈیز کے انتخابات وجہ کرائے کیا گی۔ ہے؟ اور ڈرتی یہ کیوں یقیناً ہے؟ ایک معاملہ کیا ہے اصل میں؟ اصل میں ساری جو معاملات ہوتے ہیں وہ پاور شیئرنگ کے ہوتے ہیں، کہ اگر ہم نیچے انتخابات کرا دیں گے تو بہت سارے اختیارات ان کو اپنا لوکل باڈیز کے اداروں کو دینے پڑیں گے، اور عوام یا ووٹرز جو ہیں وہ اپنے بہت سارے مسائل کے لیے ان کو دیکھیں گے، لوکل گورنمنٹ کے اداروں کو دیکھیں گے، اور یہی وجہ ہے، یہی خدشہ ہے کہ وہ اپنا اسی خدشے کے تحت ہمیشہ اوائڈ کرتی رہیں۔ اور اس وقت بھی جو الیکشن کمیشن جس مشکل کا سے دوچار ہے کہ اتنے مختصر وقت میں اسے یقیناً دقت پیش آ رہی ہے، اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ اگر یہی لیٹر جو یہ صوبائی حکومتیں ہیں اگر 15 دن پہلے یا 1 مہینے پہلے لکھ دیتی تو ان کے پاس بہتر اسپیس ہوتا کہ وہ بہتر طور پہ مینیج کر اچھا، اور ایم کیو زیادہ ایم نے اچھے ہمیشہ طریقے سے سے گرم جوشی دکھائی ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ آپ نے کہا کہ اجارہ داری کا مسئلہ ہے اور وہ نہیں چاہتی، مگر یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ ایک متوازی نظام قائم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بھی مسئلے ہوتے ہیں۔ نہیں، متوازی نظام دیکھیں پوری دنیا میں ایسا ہی ہے کہ یہ جو قومی اسمبلیاں ہوتی ہیں اور صوبائی اسمبلیاں ہوتی ہیں ان کا مقصد بنیادی طور پر قانون سازی ہوتا ہے، اور یہ اتنے جو صوبائی حکومتیں ہیں یا وفاقی حکومتیں لوگوں کے گلی محلے کے مسئلے حل نہیں کر سکتے، کہ اتنا پھیلا ہوا صوبہ ہے اور اس میں اگر ایک کوئی منسٹر ہے، مثال لے لیں کہ اگر وہ بلدیات کے منسٹر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ الیکٹڈ آدمی تو ایک ہوا اور اس کے پاس پورا صوبہ ہے، تو یقیناً وہ گلی محلے میں موجود لوگوں کے میونسپل مسائل، روزمرہ کے مسائل، ایون لا اینڈ آرڈر کے مسائل، کون سا اسکول کام کر رہا ہے، کون سا اسکول کام صحیح نہیں کر رہا ہے، لوگوں کے صحت کے مسائل ہیں، تو ان کو دیکھنا پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے، اور تمام حکومتوں کو، وفاقی حکومتیں ہیں اور صوبائی حکومت کو یہ بات ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ اپنا جو مسائل ہیں اس میں عوام سے شیئرنگ کریں اور ان کے عوامی نمائندے آئیں۔ سندھ میں جو ہے انتخابات، قمر نویز صاحب، سندھ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں جماعتی بنیادوں پر، اور سیاسی جماعتوں میں بھی گرم جوشی ہے، آپ کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بتائیں گے یہ ملاقاتیں کس سلسلے میں ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی سے آج متحدہ عرب امارات میں جو ملاقات ہوئی۔ دیکھیں، جو ملاقات کا جو سلسلہ ہے وہ ایک سیاسی جماعتوں کے درمیان میں ملاقات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے مسائل، پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ ملاقاتیں ضرور ہوتی ہیں، لیکن اس کا اگر یہ کنسپٹ لے لیا جائے کہ ایم کیو ایم حکومت میں جا رہی ہے تو ایسا قطعی طور پر کوئی بات نہیں ہے کہ ایم کیو ایم حکومت میں جائے گی تو جب وہ پھر برملا جائے گی، اور اس کے لیے ابھی ایم کیو ایم کو کوئی جلدی بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو تاثر پایا جا رہا ہے، حلقہ بندیوں پر اعتراضات ہیں، اس وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس چاہتی ہے، یا اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ تاثر درست ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور کہ حلقہ بندیاں، لیکن ہم ان تمام حلقہ بندیوں کو، چاہے وہ سندھ میں ہو رہی ہیں یا پاکستان کی کسی بھی صوبے میں ہو رہی ہیں، الیکشن سے پہلے یہ ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں اور اس کو ہم پری پول ریگنگ سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا الیکشن کے قریب حلقہ بندیاں کرنے کے یقیناً گورنمنٹ کے اپنے عزائم ہوتے ہیں، یا جو سیاسی جماعتیں حکومت میں ہوتی ہیں ان کے اپنے عزائم ہوتے ہیں۔ اب جس طرح آپ مثال لے لیں سندھ کو، کہ سندھ میں جو وہ انتخابات کرا رہے ہیں، یہ انتخابات 1998 کی مردم شماری کے مطابق کرا رہے ہیں، تو جو موجودہ حلقہ بندیاں ہیں یہ بھی انہی مردم شماری کے مطابق ہیں، تو لہٰذا ان کو اس وقت ان حلقہ بندیوں کو ٹچ کرنا ہی نہیں چاہیے، چاہے وہ کسی کی پسند کی ہوں، کسی کی ناپسند کی ہوں، انتخابات ہو جائیں اس کے بعد جو بھی ہو چینج کرتے رہیں،
اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سندھ میں انتخابات ہو رہے ہیں یہ جماعتی بنیاد پر ہو رہے ہیں. اگر اس قسم کا کوئی اقدام ناگزیر تھا تو حکومت کو چاہیے یہ تھا کہ جو جماعتی بنیاد پہ انتخابات کر رہی ہے تو جو جماعتیں پارلیمنٹ اپنا اسمبلی میں موجود ہیں کم سے کم ان کو بلاتے ان سے شیئر کرتے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں وہ ایک سیاسی عمل کا حصہ ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے، یہ ملاقاتیں آگے ہوں گی؟ بالکل ہوتی رہیں گی. اپنا ایم کیو ایم تمام جماعتوں سے بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلا رکھنا چاہتی ہے تاکہ دوسروں کے موقف کو سنا جائے اور اپنے موقف کو بتایا جائے تاکہ موقف میں ہم آہنگی ہو. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں اور اگر کوئی آپشن آتی ہے آپ کے پاس کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ شامل ہوں حکومت میں، شمولیت اختیار کریں، تو اس پر بھی ہم غور کر سکتی ہے؟ بالکل غور کر سکتی ہے کہ یہ بات ایک ایم کیو ایم کی خواہشات کی یا چند رہنماؤں کی خواہشات کی نہیں ہے، یہ کروڑوں لوگوں کے مفادات کی، کروڑوں لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے بات ہے کہ اگر کسی بھی مرحلے پر یہ سمجھا جائے گا کہ بھئی ہم حکومت میں شامل ہو کر اور اپنے لوگوں کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اپنے ووٹروں کے لیے کوئی پازیٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں تو بالکل ایم کیو ایم سوچ سکتی ہے. قمر نوید صاحب بہت شکریہ آپ کا. سپریم کورٹ کے حکم پر اب انتخابات کا انعقاد تو ہونے جا رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جو نظام تشکیل پائے گا وہ کتنا دیرپا ہوگا، جو لوگ منتخب ہوں گے وہ کتنے با اختیار ہوں گے. یہ شخص کا نظام نہیں بلکہ ملک اور صوبے کا نظام ہے. اختیارات اور فنڈز حکومتوں کے لیے نہیں، عوام کے لیے ہوتے ہیں. جمہوری حکومتوں کے مقابلے میں غیر جمہوری حکومتوں نے بلدیاتی انتخابات کرائے اور اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے میں زیادہ گرم جوشی دکھائی. اب جمہوری حکومتیں کیا کرتی ہیں پتہ چلے گا آنے والے مہینوں میں. پروگرام ٹاپ سٹوری سے میزبان نعمان نظر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.